بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کل رات کو اسلام آباد پہنچا تھا اور خیال تھا کہ آج جو مارچ ہے اس میں بھی شریک ہوں گا، لیکن میرے کہہ کے کہ عقل ماری ہوئی تھی کیا کہ پتہ چلا کہ مارچ آج نہیں ہے، تو اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ میں نے بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات کر لی۔ میں جو پچھلے 3-4 وی لاگز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک ڈرم بیٹنگ کر رہا ہوں براڈ شیٹ کے اوپر جب سے وہ آئی ہے، اور میں ساتھ ساتھ پارٹی فنڈنگ اور دونوں کے بارے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے 2 بڑے سکینڈلز ہیں، اور یہ بڑے سکینڈل جو ہیں یہ حشر برپا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اس سے بڑا سانحہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا کوئی انکوائری نہیں بیٹھی، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، اور لوگ کپڑے جھاڑ کے پھر قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ تو چنانچہ اگر پاکستان کے اندر بڑی سے بڑی سانحہ، بڑی سے بڑی چیز کشمیر ہم نے 5 اگست 2019 کو تقریباً 1.25 سال پہلے انڈیا کے حوالے کیا، اور ہم نے اس کو بھی اپنی چالاکیوں سے اور مختلف ہیلے ہتھ کنڈوں سے کوشش کی کہ محو ہو جائے۔ وہ ویسے ہی محو ہو جانا، جو لوگ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور ایک نیا ملک بننے سے اور پاکستان کے 2 لاکھ کو جو قومیں بھول سکتی ہیں اور جہاں اہتمام کے ساتھ بھلوایا جا سکتا ہے، تو وہاں کشمیر بھی چلا جائے گا۔ یہ ایک روٹین کی چیز ہے، 2-4 دن کی آہ بکا بھی ہونی ہے۔ تو اس ملک کے اندر سانحہ، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑیں، سیاچن میں کیا ہوا، کارگل میں کیا ہوا، مشرفہ کے دور میں وار اگینسٹ ٹیرر میں ڈرون حملوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ سارے پاکستان میں ہو رہے، بیت رہی ہے۔ لیکن ایک بات جو طے ہے اور یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ چونکہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس کے اگر نیچے کوئی چیز ہوتی ہے تو ایک جگہ جا کے ہمارے سارے وی لاگ، تبصرے، وہ سارے کند ہو جاتے ہیں، رک نہیں جاتے، کند ہو جاتے ہیں، اور وہ آگے ان کی جو تیزی، جو تندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر بات ہوئی ہے براڈ شیٹ، پارٹی فنڈنگ۔ اب اس نے بڑے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ میں نے اپنے شروع کے وی لاگز ہیں جب میں نے شروع کیا تھا، اور ابھی یہ ساتھ ہی پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی شروع ہو چکی تھی، ابھی اسے خط و خال بن رہے تھے، تو میں نے کہا تھا یہ ایک بار نہیں بے شمار دفعہ، میرا خیال 6-7 دفعہ کہا ہوگا کہ یہ ایک تکون ہے، اور ایک تکون کے ایک کونے پہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، ایک کونے پہ حکومت اس کے اتحادی بیٹھے، اور ایک کونے پہ اپوزیشن بیٹھی ہے، پی ڈی ایم، اور تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک ہی وقت میں ایک تلوار سے وہ تحریک انصاف کے اوپر بھی وار کرنے کے دھاک میں ہے، اور ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بظاہر آن دا فیس آف تھنگس تحقیق کرنے کے چکر میں ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان ہے، اور میں ہمیشہ کہتا تھا عمران خان کی دلی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ڈی ایم کا ہو جائے، یا ایک جیسے بات چلی تھی کہ پنڈی کے اندر دھرنا ہو جائے، تو اس نے اس کو اور مزید ان کے اندر لڑائی کو عمران خان نے بڑھانے کے لیے پوری تگودو کی، پوری جستجو کی، اور اس میں آگ لگانے کی کوشش کی۔ تو خیال تھا کہ اس لڑائی سے دونوں جو ہیں کمزور ہوں گے اور دونوں ختم ہو جائیں گے، میں اکیلے رہ جاؤں گا۔ اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بالکل صحیح تھا، اندازہ غلط نہیں تھا۔ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی چاہتی تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ پنگا لے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ہلکان کرے۔ چنانچہ اس بیانیے پہ تحریک شروع ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو جیسے کمزور کیا جائے گا تو عمران خان خود بخود کمزور ہو جائیں گے، اس میں 2 رائے نہیں تھی۔ لیکن پچھلے 3-4 ہفتوں سے ایک بڑی خوبصورتی سے ہم نے دیکھا کہ جو توجہ ہٹ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور عمران خان کی ذات پہ اور اس حکومت میں مرکوز ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک نئی ترتیب آ گئی ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ میں۔ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے اندر جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے وہ اس طریقے سے اپنا اثر یا دھاک کیا بٹھاتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم نے اس کے فالو اپ کے لیے پی ڈی ایم کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور پلان نہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہمیشہ لگتی تھی کہ جیسے پس پردہ کوئی نہ کوئی قوت جو ہے
ان کے پروگرام کو متاثر کرتی ہے اور اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. خصوصاً پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیشہ اس پروگرام کے بارے میں کوئی نہ کوئی نجات نکالی جاتی ہے. اب ایک بات تو طے تھی کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر تقریباً کنسنسس تھا بھی صحیح، اور جب بھی اس کو چیلنج بھی کرنے کی کوشش کی گئی 3-4 مہینے پہلے، تو دوبارہ اسی کے اوپر آ گئی ہے کہ حکمیت اعلیٰ جو ہے پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. جب حکمیت اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے تو اس کے نیچے ہی سارے نظام کی بنتی ہونی ہے. اب میں نے یہ بات جو بڑی ضروری ہے آپ کے نوٹس میں لانا کہ فضل الرحمان صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جس کا میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا، تو اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کے اندر وہ تالیف قلب یا وہ اطمینان نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا یا مطمئن. پھر آج کی پریس کانفرنس اور میری جو فضل الرحمان سے بڑی تفصیلاً ملاقات ہوئی اس سے پہلے، اس پریس کانفرنس سے پہلے، اس کے بعد میں نے ان کا جو باڈی لینگویج ہے، جو ملاقات ہے، وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہماری ایک ذاتی رائے تھی اور کچھ اعتماد کی باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن چونکہ پریس کانفرنس کے اندر جو کچھ ہے تو اس کے اوپر تو ہر بندہ اس کو سامنے رکھ کے تبصرہ کرے گا. فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہمیشہ یہ ہے کہ ان کے جذبات کو چھپا نہیں سکتی. اگر ان کے اندر سے اعتماد ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، پوری طریقے سے مطمئن ہوتے ہیں، تو ان کا چہرہ جو ہے کھلا ہوتا ہے اور وہ بڑے مزاح کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج ان کا چہرہ کھلا بھی نہیں ہے اور وہ بالکل جو ہے ان کے اندر ایک تلخی بھی تھی، نظر تو نہیں آنی تھی. بڑے سیاستدان ہیں، زیرک ہے، لیکن وہ جس طریقے سے تھا تو وہ رپورٹرز کو جواب دے رہے تھے تو اس میں لگتا تھا کہ ان کے اندر وہ مزہ نہیں ہے اور کسی چیز کا انہوں نے واضح جواب نہیں دیا. اور ان کو یہ پتہ تھا یہ پریس کانفرنس کرنی بھی ضروری ہے، وغیرہ چیمیں گوئیاں اور ہونی تھی. اب یہ وہ کیفیت ہے. تو میں اسی تناظر میں بتاؤں کہ اصل صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے جی کہ جو اب جس نے میں پہنچا ہوں، اور اس کے بارے میں پہلے بھی نشاندہی ہو چکی ہے کہ کمال مہارت سے اس وقت پی ڈی ایم اور عمران خان کا جو پچھلے 3-4 ہفتے سے ان کے جلسوں سے لے کے ان کی تقاریروں سے، مریم بی بی کی تقریروں سے، اور پھر نواز شریف صاحب کا جو پرسوں ایک ویڈیو پیغام آیا ہے جو لائیو نشر ہوا ہے اور حرف بھر میں نے سنا ہے، سارے جو ہے 100% اس وقت عمران کے اوپر فوکسڈ ہیں. تکلفاً وہ ایک کہہ دیتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ ہے، سلیکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں، جو لانے والے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے باقی لوگ بھی کہہ دیتے ہیں. اور پھر خاقان عباس صاحب بھی جس مشن میں گئے تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ اسی میں ہی اضافہ کر کے آئیں گے. اور پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ جی محمد علی درانی صاحب کی کاوشیں بھی بیکار نہیں جائیں گی، کہیں نہ کہیں ان کا بھی اثر جم رہا ہے. یہ ساری باتیں اپنے طور پہ ہو رہی ہیں اور ملاقاتیں ایک عرصے سے ان ساروں کی جاری تھی. اب اس موجودہ صورتحال کے اندر اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کل جو 19 جنوری کو جو مارچ ہے الیکشن کمیشن کا، تو اس کے اندر ایک غیر مرئی طاقتیں ہیں، جس میں آپ نے مریم نواز صاحبہ کا آج کا بیان بھی سنا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پریشر ہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کیس کو دوبارہ سننا شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ پریشر نہیں ہے، انہوں نے تکلفن کا ہے. جس پریشر نے یہ 2014 سے اکبر بابر صاحب کے کیس کے اوپر فیصلہ نہیں ہونے دیا تھا، آج اس پریشر نے اپنا پریشر ریلیز کر دیا. یہ میں اس میں ایک اور دلچسپ صورتحال بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے لیے، میرے ناظرین کے لیے انتہائی صورتحال دلچسپ ہوگی، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. اب اس چیز کو یہاں روکیں کہ یہ جو مارچ ہے اس کے نتائج نکلیں گے اور یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ ریلیز کر دیا. اب اس صورتحال کو یہیں روکیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پریشر جو ہے وہ ریلیز کر لیا اور الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا. اب تھوڑا سا آ جائے براڈ شیٹ کی طرف سے. میں نے آپ کو بتایا کہ براڈ شیٹ ہے وداؤٹ منسنگ ورڈز، الفاظ چبائے بغیر، کہ نیب کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. انہوں نے نام لیا جرنیلوں کا، جن کے بارے میں انہوں نے کہا ایک جرنل مجھے ملنے آئے تھے اور مجھ سے $100 ملین کی کٹ مانگ رہے تھے. چیزوں کی توجہ میرے ذہن میں پہلے بھی تھا اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ 28 ملین پاؤنڈ جو براڈ شیٹ کو لنڈن ہائی کورٹ نے دینے کا حکم دیا تو یو بی ایل کے اندر $28 ملین کیوں پڑے تھے؟ اب یہ ساری چیزیں اگر مشرقی پاکستان کو افغانستان کی طرح اس کو قالین کے نیچے نہ دھکیلا گیا اور اس کی تحقیقات ہوگی تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی شاید ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہو کہ جس سے براڈ شیٹ کو پیسے مل جائیں. کیونکہ جیسی وہ آئے اب تو بات کھلی، بات تو چلی تھی نا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے اور نواز شریف صاحب کے اپارٹمنٹس کی اٹیچمنٹ کے ساتھ، یہاں پہ بات آ گئی تھی کہ 28 ملین پاؤنڈز ہمارے اکاؤنٹ کے اندر پڑے تھے.
اور پھر 3-4-5 ملین پاؤنڈ جو ہے اور بھی ان کو دینے ہیں۔ پھر اس نے ملتے ہی کہا جی کہ اب مجھے نیا کانٹریکٹ ملے گا، وہ ان ٹچ ہو گئے شہزاد اکبر صاحب سے، اسٹیبلشمنٹ سے، نیب سے، عمران خان صاحب سے، اور پھر وہ مجھے تفصیل نہیں بتانی، وہ درجنوں اس کے اوپر جو ہے پروگرامز ہو چکے ہیں کہ کیسے علی عمران کیو سی آیا اور کس طریقے سے اس نے جا کے یہ ساری نیگوشیشن کی، اور عمران خان صاحب سے، اسد عمر سے، جنرل فیض حمید سے اور شہزاد اکبر ساروں سے ملتے رہے اور درجنوں ملاقات ہوئی۔ لیکن اصل چیز تھی کہ موسوی نے، مجھے تو کہنا چاہیے کہ پٹاری سے ایک ایک کر کے دوسرا سانپ نکال رہا ہے۔ اس نے ایک بڑی پرسوں فواد حسین کے ساتھ بڑی خطرناک بات کی، اس کے بعد مسلسل خطرناک کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا جی کہ میں ریٹن اپروول دے چکا ہوں وزیر اعظم کو ٹویٹ کے ذریعے، جو کہ قانونی طور پہ لیگل ہے، اجازت ہے کہ آپ اس کو کھولیں۔ اس کو جو فیصلہ ہے جس کی 2 پارٹی کی رضامندی چاہیے، براڈ شیٹ کی اور حکومت پاکستان کی، کیونکہ میری اجازت ہے آپ اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا کیا واردات ہوئی ہے، یہاں تھڑ تھلیاں مچ گئی ہیں۔ اب اس صورتحال میں جو پردہ ڈالنا تھا، جو شہزاد اکبر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آئیں بائیں شائیں کہتے رہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس میں بہت قومی راز ہے فلاں، کل رات ایک بڑی زبردست خبر آئی، اور یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس کو پبلش کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے میں نے آج کا پروگرام کیا، جس کے لیے کل کا 19 جنوری ریلیونٹ ہو گیا ہے، جس میں کے لیے فضل الرحمان صاحب سے بالا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو مسلم نون کے بھی علم میں ہے، جو پیپلز پارٹی طے کر رہی ہے، اور اس کے اندر ایک نئے بالکل ایک ساری صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ نیا رخ اختیار کیا کر گئی ہے کہ عمران خان صاحب، جس کو میں نے کہا جی کہ وہ بہت ہی اس معاملے کا شاطر ہے، اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ جو تھی عام حالات میں شاید اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ شاید منافقت کر جاتی یا کوئی نہ کوئی 2 نمبری کر جاتی، جیسے پہلے کر چکی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ۔ اس میں وہ اب پھنس چکی تھی کہ انہوں نے خیال تھا کہ براڈ شیٹ کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈر کوئی نہیں بول رہا براڈ شیٹ کے اوپر، کسی کا کوئی بیان نہیں آیا، تو اس سے یہ سمجھیں کہ اصل گیم کیا ہو رہی ہے۔ چنانچہ اب عمران خان صاحب کو انہوں نے سوچا کہ ہم اگر اندر سے اسمبلی کے اندر سے چینج ہوگی، جس کی ایک امکان بڑھ گیا تھا، اور جس کا یہ خیال تھا کہ بزدار کے اوپر بھی چینج ہونے کے لیے میں نے کل پرسوں کہا کہ اسی تبدیلی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر حرکتیں دیکھی ہیں۔ آج تو میں اسلام آباد ہوں، لیکن 3-4-5 دن پہلے لاہور کے اندر جو ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں اس میں نے دیکھ رہا تھا۔ اب نئی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھانپ لیا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں براڈ شیٹ کو میں پبلش کروں گا، یعنی کہ جو ہم اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ آئی ہے، اور یہ نیب کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ آئی ہے۔ کوے موسوی کہتے ہیں کہ یہ نیب کے خلاف تھرمل نیوکلیر ایکسپلوژن ہے، یہ نیب کی جو گندگی ہے، جو اس نے پاکستانی قوم کے خلاف جرائم کی ہے اس فیصلے میں، اور باقی جو لوگ ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جی عمران خان صاحب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اچھا، اب وہ ان کا خیال تھا یہ پتہ چلے گا کہ جی انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی بھی نہیں کی، کہ اگر کی تو صاف عمران خان صاحب جائیں گے کہ اتحادیوں کو، ایم کیو ایم کو اور کاف لیگ کو اور ان ساروں کو اسٹیبلشمنٹ تھپکی دی ہٹ جائے۔ وہ نہیں چاہتے عمران خان ریٹیلیٹ کرے، یا عمران خان یہ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ الیکشن کمیشن میں تو ہم کہہ دیں گے جی وہ جلوس آیا، جلسہ آیا، اس پریشر میں دیا ہے، لیکن عمران خان بھانپ گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے براڈ شیٹ کو پبلش کر دیا ہے۔ اب براڈ شیٹ ادھر سے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم کا مارچ جو ہے پارٹی فنڈنگ کے لیے الیکشن کمیشن میں، اور عمران خان صاحب کی طاقت کا، یا اس کی ذہانت کا، یا اس کی فطانت کا، اور اس کی جو کرکٹنیس ہے، اس کا مارچ جو ہے وہ ہے براڈ شیٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور جیسی کل پبلش ہوگی، یا اس کی تفصیل سامنے آئیں گی، یا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ ایک پاکستان کے اندر ایک پورا نیا کیوس پیدا ہو جائے گا۔ پھر مت بھولیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف تھوڑا بہت بھی کچھ ہوا تو انڈین میڈیا چپ نہیں رہے گا، کیونکہ دشمن ہے، وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کو انڈرمائن کیا جائے۔ دشمن نے اپنے اینگل سے کرنا ہے، ہماری جو کمپلینٹس ہوتی ہیں یہ تو گھر والی ہوتی ہیں، ہماری تو اپنی ایک گھر کی شکایت ہوتی ہے، دشمن اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ وہ ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ جب عمران خان نواز شریف کو نکالنے کے لیے نکلا تو انڈیا نے اور امریکہ نے عمران خان کا ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔
اب یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب عمران خان کو نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے اور یہ دشمن کو سوٹ کرتا ہے. ہم ہیں کہ ساتھ ایڈ اینڈ بیٹ بن جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھدار ہے ہر دفعہ اس طرح کے سیاسی عدم استحکام کی. چنانچہ اب یہاں پہ یہ رخ اختیار ہو گیا ہے کہ یہ بھی بات طے ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جہاں پہ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں پارٹیوں کو لڑوا کے وہ ایک دفعہ پھر درمیان سے نکل گئے ہیں اور ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اب یہ پریشر کم نہیں ہوا، اب یہ پریشر ان کے اوپر پھر بڑھ گیا ہے. اس پریشر کے اوپر یہ بڑھ گیا ہے کہ ایک طرف سے عمران خان صاحب ان کے سر پہ ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اتنا مارجن بھی نہیں دیں گے، اور وہ بھی کیا چاہیں گے کہ ان حالات میں وہ شہید جمہوریت بن جائے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ان کے اس میں بہت فائدے ہیں. ان کو ان کی لاسٹ پاپولیرٹی ملے گی، جو میں کہتا ہوں کہ وہ اقتدار قربان کر سکتے ہیں اگر ان کو اپنی پرانی مقبولیت جو ان کو 2-3-4 سال پہلے جگہ ذائقہ چکھایا گیا وہ ان کو واپس مل جائے. صورتحال انتہائی دلچسپ ہے. اب یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہونی نے ہو کے رہنا ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے کہ 19 جنوری کا جو مارچ ہے جو کل ہے وہ بھی کامیابی کے دھاگ بٹھائے گا، کیونکہ وہ پارٹی فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اتنا خوفناک کیس ہے کہ وہ پوری تحریک انصاف کو دہلا جائے گا، اور یہ نال اینڈ وائیو کی ہوئی تو پی ڈی ایم کا مطالبہ خود بخود عمل میں آ جائے گا کہ نئے الیکشن جو ہے وہ کال کر لیے جائیں گے، اور یہی وہ چاہتے ہیں، اور ایک انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی. ادھر سے عمران خان صاحب نے جب براڈ شیٹ کے اوپر ان کو وہاں پوری مدد مل جائے گی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی، تو وہ ایک اور نیا گن ڈالے گی، اور عمران خان صاحب بھی ایسے موقع پہ ہر طرح کا گن ڈالنے کے لیے ہم ٹھوک کے میدان عمل میں ہوئیں گے. وما علینا الا البلاغ.